रह जाती है हमसे। ٹھیک ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ یہ صورت ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں. لفظی ترجمہ میرے خیال میں کسی نے بھی نہیں بھیجا گروپ میں نا لکھا ہوا لفظی ترجمہ نہیں بھیجا اس کی کیا وجہ ہے پتہ نہیں. اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ جی لیں. سر میرا بالکل تھوڑا سا انکمپلیٹ تھا اس لیے میں نہیں بھیج سکی. اچھا کوئی مسئلہ نہیں, چلو کوئی نہیں, اب وہ بھیج دیں ذرا خوبصورت سا. لیکن میں یہاں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا یہاں دیکھیں ذرا. تبت کو دیکھیں ذرا. تبت جو ہے اس میں 3 خاصیات ہیں. یہ ایک ماضی ہے, اس میں جو تا ساکن ہے آخر میں یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے, اور یہ واحد ہے. وہ ٹوٹ گئی. کیا ٹوٹ گئی؟ کیا چیز مؤنث ٹوٹ گئی؟ وہ اصل میں عربی میں مؤنث ہے لیکن اردو میں مذکر ہے. ہاتھ, یہ آگے آ رہا ہے. یدا, اصل میں یہ لفظ تھا یدان. یدان, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اردو میں کہیں گے, ویسے یہ مؤنث ہے. ابو لہب, یا ابی لہب جو ہے یہ ابو لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ابو لہب, میم نے کل بھی بات کی تھی اس پہ, تو ہم تشریح نہیں کریں گے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وا اور تبا, وہ خود بھی ٹوٹ گیا, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اس کے ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے اور اس کے جو خود ہے وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ماں نہیں, اغنا کام آیا, غنی کیا بے پرواہ کیا, انہو اس کے, مالہو اس کے مال نے اس کو غنی نہیں کیا اس سے. اصل میں یہاں اس کے لکھا ہوا ہے, میں یہاں پہ ترجمہ کریں اس سے. اس کے مال نے اس کو اس سے غنی نہیں کیا, یعنی ہم نے جو بربادی اس کی قسمت میں لکھ دی ہے نا, اس کا مال اسے نہیں بچا سکے گا. تو مالہو اس کا مال, وہ مال یہاں جو ہے, یہاں وہ مال جو وراثتی اس کو ملا ہوا ہے اباپ دادا سے. وما کسب, وما اور جو, ماں کا مطلب جو کچھ, کسبا اس نے کمایا خود اپنے ہاتھوں سے. جو کچھ اس نے کمایا یا اس کا جو والدین کا تھا, اس کا وہ کوئی کام نہیں آنے والا. سا کنقریب, یسلا وہ داخل ہوگا, نارن ایک ایسی آگ میں, ذات لہب جو کہ شولو والی ہے, شولو والی آگ میں داخل ہوگا. واہ اور امرأتہ, امرأتن کا مطلب ہوتا ہے بیوی, عورت. ہو اس کی عورت بھی. حمالتل, حمالہ لادنے والی, اٹھانے والی. الحطب, حطب کا مطلب ہے ایندھن, لکڑیاں یا ایندھن. ایندھن لیں گے تو اچھا ہے. 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کے سر میں یہی سودا رہتا ہے کہ میں نے چغلی کرنی ہے بس, اور یہی کام اس کا کام ہے کہ وہ غیبتیں کرتی رہتی ہیں. تو اس کے سر میں یہ سودا ہے, سر میں اٹھا کے لیے پھر رہی ہوتی ہیں, جلانے کے لیے, لوگوں کو جلانے کے لیے اور آگ لگانے کے لیے. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس واقعی مادی طور پہ گٹھڑی تھی ایندھن کی, لکڑیوں کی, اس کو باندھا ہوا تھا اس سے, باندھ سے, رسی سے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی, آگ میں داخل ہونے والے ہیں دونوں میاں بیوی. فی جی دے ہا, ہا کا مطلب ہے وہ عورت, اس کا جید کا مطلب ہوتا ہے گردن, اس کی گردن میں حبلن ایک رسی ہے, ایک رسی دیکھا ہم نے, من مسد, مسد سے بنی ہوئی. مسد کا مطلب ہے کھجور کے بان, پتوں سے جو چھال سے جو چیزیں بنتی ہے, رسی بنتی ہے, وہ جو گٹری جس سے وہ یہ ایندھن باندھا کرتی تھی, وہی جو ہے وہ بھی اسی سے باندھ کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ بیویوں کو اپنے شوہروں کو نیکی کی ہدایت کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. دیکھو اب سیدہ خدیجہ جو ہے بہترین نمونہ ہے بیویوں کے لیے, سیدہ عائشہ بہترین نمونہ ہے. ٹھیک تھی, معاف کے. اچھا, تو یہ بیویاں میں سمجھتا ہوں کہ ازواج مطہرات سب سے بہترین بیویاں ہیں بطور نمونہ. سیدہ خدیجہ بھی سب کی سردار ہیں. اچھا میں آگے جا رہا ہوں, سورۃ نصر میں جا رہا ہوں جو آج کا سبق ہے. ہاں یہ انہوں نے اچھا ترجمہ کیا ہے, میں یہاں سے ہی پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ اچھا تھا, میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا, یہاں سے دیکھنا چاہیے ہمیں. ہاں سورۃ النصر, یہ ذرا معذرت آپ کو میں یہاں لے کے جا رہا ہوں, سورۃ النصر میں لے کے جا رہا ہوں. اس کتاب کو تھوڑا سا معلومات بتانا چاہتا ہوں, کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں.
یہ دیکھیں سورہ نصر جو ہے یہ مدنی صورت ہے، مدنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے. یاد رکھیں کہ اس قرآن مجید کے آخری صورتوں کے بارے میں اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بارے میں اشارہ دیا ہے، اس لیے. تو یہ سورہ نصر جو ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ سورہ توبہ کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ جو ہے قرآن مجید کے اگر 4 حصے کیے جائے نا تو ایک حصے کا جو ہے نا یہ برابر ہے، 1/4 کے برابر ہے. واجب سبحان اللہ تعالی. اس میں ایک ہی رکو ہے اور وہ باقی ہم نے جو ہے اس کے اور نام بھی ہیں. اس کے نام ہے جی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام نصر رکھا گیا ہے. اور ما جاء عن عائشہ سیدنا وہ فرماتی ہیں کہ قالت فرماتی ہیں ما صلی النبی علیہ السلام صلاۃ بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیہا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اس کے بعد اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز میں آپ یہ ثنا دعا کیا کرتے تھے. اور کس وقت کرتے تھے یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ دعا وہ پڑھا کرتے تھے. اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ رحلت کا اشارہ آ گیا تھا نا، اس لیے جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ دعا کیا کرتے تھے. یہ پڑھ لیتے ہیں، میں نے نہیں پڑھا ہوا تو پڑھ لیتے ہیں. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اصحابه هل تزوجت یا فلان، کیا تم نے شادی کی ہے اے بندے؟ قال لا والله یا رسول اللہ، نہیں قسم واللہ میں نے شادی نہیں کی ہے. ولا عندي ما اتزوج به، اور میرے پاس ایسا کچھ ہے بھی نہیں نا مال کہ میں جس سے شادی کروں. قال الیس معك قل هو الله احد، کیا تمہارے پاس قل هو الله احد نہیں ہے، قرآن نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال ثلث القرآن، یہ قرآن کا 1/3 ہے، 10 پاروں کا ثواب ہے اس میں. اور اس کا خلاصہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو موضوع ہے نا، مضمون ہے، وہ بھی 1/3 کے برابر ہے. قال الیس معک اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس نے کہا قال بلا. قال ربع القرآن، یہ 1/4 ہے قرآن مجید کا، یہ تمہارے پاس نہیں ہے کیا؟ قال الیس معک قل یا ایھا الکافرون، قل یا کافرون نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ قال ربع القرآن، یہ بھی 1/4 ہے. قال الیس معک اذا زلزلت الارض زلزالها، قال بلا، یہ بھی آتی ہے. قال ربع القرآن، یہ بھی جو ہے وہ 1/4 ہے. قال تزوج تزوج، شادی کرو شادی کرو، تم غنی ہو امیر ہو، تمہارے پاس قرآن ہے، قرآن والے کو کیا پریشانی. واہ جی واہ، کیا بات ہے. یہاں پہ اس صورت کا جو موضوع ہے نا وہ ہے تمام الدین، کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور نبی کی جو ہے وہ نصرت الہی اس کو میسر ہے، اس کا اعلان ہوا ہے. بس یہ کچھ ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا کر لیا تو اچھی بات ہے. سورت نصر مدد والی سورت. اذا جاء، یہ دیکھیں احباب یہاں رول وہی پرانا رول ہے کہ جاء ماضی ہے، جاء ماضی، یہ ماضی ہے، لیکن جب اس سے پہلے اذا آ جائے یا یوں کہہ لے کہ اذا کے بعد اگر ماضی آ جائے ترجمہ مضارع میں کریں گے. جیسے یہاں پر ہے اذا کا مطلب ہے جب، جاء آیا، آ جائے، آیا ویسے ہوتا ہے لیکن ہم ترجمہ کریں گے آ جائے. جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح اور فتح آ جائے، مل جائے آپ کو. اذا، یہاں پہ دیکھو اب آپ کیا لکھا ہوا ہے، از اور اذا دو لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں، یاد رکھیں جب، دونوں کا مطلب جب ہے. یہ جو از ہے نا، از یہ بھی بس اس کو ایسا رکھتے ہیں 693 بار آیا ہوا قرآن مجید میں. اذا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے. جاء آیا، اذا جاء جب آئے، 236 بار آیا ہوا ہے جاء لفظ. نصرت مدد نصر اللہ، یہ ہے جی 92 بار آیا قرآن مجید کا. اچھا، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، نصرت سے مراد حق کا غالبہ ہے. فتح، فتح کا مطلب ویسے لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، فتح کھولنا، جیت جانا، کامیابی. الفتح فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ 29 بار یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے.
वरअयता, वरअयता और तुमने देखा। देखे ना, अब यह भी इजा छुपा हुआ है, ठीक है, इजा के बाद ही ये आया हुआ है। वह इजा रअयता, और जब आप देखें, अन्नासा लोगों को, और जब आप देखें लोगों को, ये बता रहे हैं कि नासुन लोग होते हैं, इंसान आदमी होता है, ठीक है, एक होता है 242 बार आया हुआ है। यदखुलूना, यदखुलूना दुखूल से निकला है, दुखूल का मतलब होता है अंदर आना, दाखिल होना, खुरूज बाहर निकलना होता है। यदखुलूना वो सब दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, अफवाजन ग्रुप दर ग्रुप दाखिल हो रहे हैं। तो क्या है, फौज अफवाज भी ठीक हो गया, ये भी ठीक है। फा, फा का मतलब है तो, सब्बिह पाकी बयान कीजिए, सब्बिह तस्बीह। देखो हमें दो तरह का हुक्म है, एक है तस्बीह का और एक है तहमीद का, हम्द बयान करने का, और एक है तकबीर का। ये तीन चीजें करनी होती है, तरतीब का ख्याल न भी हो तो कोई मसला नहीं है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये बहुत जरूरी है सबके लिए, रोजाना सुबह और शाम 100 दफा। तो सुबहान अल्लाह पाकी बयान कीजिए। किससे पाकी बयान, ऐब से, अल्लाह ताला की हर ऐब से पाकी बयान करेगी। अल्लाह तू पाक है, जो कुछ हमारे ख्यालों में आता है तेरे बारे में, उन सब तमाम ख्यालात से तू पाक है, आला है। बेहमदे, हमद के साथ, देखा आपने, तस्बीह भी करनी है लेकिन हमद के साथ करनी है। रब्बिका, तुम्हारे रब की, अपने रब की तस्बीह और हमद बयान करे, और क्या काम करें, वा इस्तगफिर हो, और उससे मगफिरत भी मांगे, हमद भी मांगे, मगफिरत, और उससे तलब करें। ये हमने कहा था ना कि अलिफ सा तीन, ये जो अलिफ अलिफ सीन ता, ये जब आता है ना, तो ये इसमें तलब का माना पाया जाता है, बाब इस्तिफाल में, इस्तिफाल। तो हम क्या कर रहे हैं, मगफिरत तलब करते हैं उसकी। ये सारे नाम आपने सुने हैं, इस्तिगफार, मगफिरत, गफूर, मगफूर, ये सारे सारे जो है ना, ये मगफिरत से निकले हैं। अच्छा, ये आगे कह रहे हैं कि इन्नहु, बेशक वो जो है, यानी वो अल्लाह जो है, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक गर्दान याद कर ले, और मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि ये गर्दान आप याद कर लें प्लीज। ये मैं आपको भेज देता हूँ। इन्नहु, इन्नहुम, इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम इन बेशक वो सब, इन्नका बेशक तुम, इन्नकुम बेशक तुम सब, बेशक इन्ननी बेशक मैं, और इन्नना बेशक हम, या इन्ना बेशक हम, और इन्नहा बेशक वो औरत, वो लड़की, और इन्नहुन्ना भी है, इन्नहुन्ना बेशक वो सब औरतें। तो अगर ये आप याद कर लो ना अहबाब, ये वाला, बस तो ये बहुत ज्यादा कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आता है, तो आपको ये जो है ना बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। काना था, असल माना इसका यही है, था, काना। ये 1361 बार आया हुआ है कुरान मजीद में, लेकिन हमने कहा ना कि सिर्फ अल्लाह के लिए कुरान मजीद में जब आया करेगा काना, और रसूल के लिए भी, ये लिखा है सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, रसूल के लिए भी है, ठीक है, वो भी आपने है इस्तेमाल करना है। वो आएगा कुरान मजीद में, जब आएगा, हम कौन सा पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा तर्जुमा, अगर हम काना करेंगे रसूलुल्लाह के लिए तो बंदा काफिर हो जाता है उससे, तो हमने है इस्तेमाल करना है उनके लिए भी। इन्नहु काना बेशक अल्लाह ताला है, तव्वाबा, ये मुबालगा का सीगा है अबाब, बहुत ज्यादा तौबा करने वाला। वैसे इसका लफ्जी मतलब तौबा करने वाला होता है, याद रखें, लेकिन जब अल्लाह के लिए आएगा ना तव्वाबा, तो हम कहेंगे तौबा कबूल करने वाला है, ठीक है। इसी तरह शुक्र का भी है, अगर बंदे के लिए शाकिर का लफ्ज आ जाए ना कुरान मजीद में, तो आपने तर्जुमा करना है शुक्र करने वाला। लेकिन अल्लाह के लिए शाकिर और अलीम आ जाए, तो आपने कहना है शुक्र का बदला देने वाला, शुक्र को कबूल करने वाला। ये तो ये आपने ये करना है, ये वो जरूरी है। ताइब, ताइब बंदा होता है जो तौबा करने वाला होता है, ताइबुन, ये फाइल के वजन पर है, और मुबालगा तव्वाब होता है, बार बार तौबा करने वाला। अच्छा, तव्वाब का माना जो है ना, अव्वाब आपने सुना होगा, अव्वाबुन, हजरत इब्राहिम अस्सलाम को कहा गया। अव्वाबीन की नमाज भी पढ़ते हैं आप लोग, अव्वाबीन की, अव्वाबीन की नमाज भी तौबागारों की नमाज है। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो वो जो अव्वाबीन है वो भी है, और ये भी, इन सब का मतलब होता है बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला।
واپس اس کی طرف آنے والا. چلیں یہ برکت کے لیے صورت پڑھ دی ہے تو یہ بھی کافی ہے. چلو ہماری حاضری لگ گئی ہے اور آج جمعہ تھا نا تو بس وہ اس وجہ سے جو ہے پھر یہ لیٹ ہو گئے. لیکن خیر انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہو گیا اور اسی کو بس اسی پہ اکتفا کریں. پھر انشاءاللہ منڈے کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. ایما ٹھیک ہے سر وہ جی جی. سر بچوں کی کلاس ہوگی پھر ٹائم سے کہ نہیں آج؟ یہ لڑکی ہے نا اس کو سمجھ نہیں آنی ہے. یہ عائشہ کی دوست ہے نا اس وجہ سے یار. آئے کو انشاءاللہ ٹائم پہ ہوگی. وہ 5:15 بجے ہوگی. میں آ گیا ہوں نا کہ نہیں آیا؟ کیا لڑکی ہے یہ؟ ٹھیک ہے سر. کیا لڑکی ہے پتہ نہیں کیا لڑکی ہے. میں آ گیا ہوں بھائی. میں مسجد میں تھا آ گیا ہوں واپس آ گیا ہوں. کیوں نہیں ہوگی؟ میں ساری کلاسز ٹائم پہ ہوگی رات تک 11 بجے 11:15 بجے تک انشاءاللہ. چلیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.